السلام علیکم۔ سیاہ نیولا قسط نمبر 24 پیش خدمت ہے۔ نہ جانے میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ افریقہ کے یہ لوگ مجھے پاگل کرنے پر تل گئے تھے۔ ان کی ہر بات میری سمجھ سے بالا تھی۔ پھر کچھ لوگ آئے اور مرجینا کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ رات کو مجھے فیجی نے طلب کیا۔ میں دن بھر کے حالات سے نڈھال تھا۔ بلا ہیل حجت اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے مخصوص تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے وہی سیاہ فام کھڑا تھا جس نے مجھے خون کا پیالہ پیش کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے فیجی؟ قاسم، وہ ایک مقدس کنواری کا خون تھا۔ تمہیں مزید 6 کنواری لڑکیوں کے خون سے غسل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں آخری پاکیزہ غسل دیا جائے گا۔ تم تقدس کے راستے پر ہو تاکہ تم اس ہستی کے قابل بن سکو۔ فیجی، میں تنگ آ چکا ہوں۔ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ قاسم، اور لو اس مقدس تحریر کو دیکھو۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ اس نے ایک پتھر نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ اس پر کچھ حروف چمک رہے تھے۔ میں انہیں سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میرا ذہنی انتشار ختم ہو گیا تھا۔ فیجی بولی، یہ مقدس تحریر دیوتاؤں کے ہاتھ سے کندہ ہے۔ جس دن تم اسے سمجھ لوگے وہی دن ہمارے کام کا آخری دن ہوگا۔ ہماری اگلی منزل باروسے ہے۔ وہ ہمارے لیے اجنبی جگہ ہے، لیکن وہاں ہماری مطلوبہ لڑکی ہے۔ اب تم جاؤ اور آرام کرو۔ میں ایسے پرسکون انداز میں اٹھ کر واپس چلا آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جس رات ہمیں باروسے پہنچنا تھا وہ بے حد بھیانک ثابت ہوئی۔ شام سے ہی آسمان پر بادل چھائے تھے۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا کہ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ سمندر میں تیزی آ گئی۔ جہاز اوپر نیچے ہونے لگا۔ فیجی بھاگتی ہوئی عرشے کی طرف آئی۔ توراس، ڈیکا اور کئی سیاہ فام اس کے ساتھ تھے۔ میں بھی اس کے پاس چلا گیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے دیکھ کر بولی، یہ نہیں ہو سکتا۔ قاسم، تم اسے روکو۔ اسے کہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا ہوا ہے فیجی؟ وہ شیطان زادی ہم پر حملہ آور ہوئی ہے۔ اپنی خاص قوتیں لے کر آئی ہے۔ بجلی بہت زور سے کڑکی۔ فیجی نے اپنے ہاتھ دونوں آنکھوں پر رکھ لیے۔ اچانک ایک عجیب سا شور اٹھا۔ لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ فیجی چیختے ہوئے ایک طرف کو دوڑی۔ ڈیکا اس کے ساتھ تھا، لیکن توراس اس کے پیچھے جانے کی بجائے میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، قاسم، میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی مرضی سے شامل نہیں ہوا ہوں، لہٰذا جب تک مجھے کوئی حکم نہ ملے میں ان کی جنگ میں شرکت کیوں کروں؟ مگر توراس، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بتاؤں گا قاسم، لیکن کیوں نہ تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ؟ وہ پتھر حاصل کر لو۔ جاؤ قاسم، ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے رضامندی سے سر ہلایا، لیکن کوئی قوت مجھے روک رہی تھی۔ میرے دل میں آزادی اور رہائی کا جذبہ سرد پڑا ہوا تھا۔ فیجی کے کمرے میں جا کر پتھر ڈھونڈنے کی بجائے میں ایک دوسرے نظارے میں کھو گیا۔ جہاز کے ساتھ کشتیاں لگی ہوئی تھیں۔ لاتعداد لوگ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر آ رہے تھے اور جہاز والوں سے جنگ کر رہے تھے۔ اچانک فیجی نے آگے بڑھ کر خنجر ڈیکا کی گردن پر رکھ دیا اور چلا کر بولی، کچھ بھی ہو، یہ تیرا باپ ہے۔ میں جانتی ہوں تو اپنے خون کو نہیں بھولی ہوگی۔ اگر تو اپنے منحوس سائے سمیٹ کر واپس نہیں جاتی تو اس کو مرتے دیکھ۔ فیجی! کلایا کی تیز چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ پھر ایک دم ہوائیں مدھم ہو گئیں۔ بجلیوں کی کڑک رک گئی۔ حملہ آور واپس کشتیوں میں کودنے لگے۔ فیجی کچھ دیر ڈیکا کی گردن سے خنجر لگائے کھڑی رہی۔ پھر اس نے خنجر ہٹا کر کہا، مجھے افسوس ہے ڈیکا، اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ ڈیکا نے پرسکون انداز میں کہا، مجھے افسوس نہیں ہے، میں اپنی زندگی اپنے فرض کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ دفتن میں چونکا۔ توراس میرے سامنے کھڑا تھا۔
عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں پشیمان ہو کر آگے بڑھا تو توراس نے آنکھ سے اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو آئندہ موقع کے منتظر رہنا، یہ موقع دوبارہ ملے گا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ وہ وقت گزر چکا تھا جب میں اس کی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ فیجی بہت پریشان تھی، میرا بازو پکڑ کر بولی، اندر آ جاؤ قاسم، ہم ایک بھیانک خطرے سے دوچار ہو گئے تھے، لیکن شکر ہے خطرہ ٹل گیا۔ وہ کم بخت دیوانی ہو گئی ہے، ان باتوں پر اتر آئی ہے جو افریقہ کو تباہ کر دیں گی۔ وہ بہت قوت حاصل کر چکی ہے۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کس کی بات کر رہی ہو؟ ڈیکا کی منحوس بیٹی کلایا کی۔ خوفناک نیولا افریقہ کی بہت بڑی قوت بن گیا ہے۔ لگتا ہے مجھے پہلے اسی باغی کی طرف توجہ دینے ہوگی، اور اب مجھے ہر لمحے تمہارے ساتھ رہنا ہوگا، اور فوراً سے پہلے بارو سے پہنچنا ہوگا۔ فیجی کے آدمی جہاز کی صفائی کر رہے تھے۔ جو غلام اس جنگ میں موت کا شکار ہوئے، ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں۔ جہاز پر گہما گہمی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ تمام لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ جہاز کی رفتار میں نمایاں تیزی تھی۔ بالآخر 5ویں دن ہم بارو سے پہنچے۔ یہ ایک جدید علاقہ تھا۔ دور سے ہی پختہ مکان نظر آ رہے تھے۔ جہاز کو دیکھ کر ساحل کی طرف سے کئی کشتیاں جہاز کی طرف آنے لگیں۔ جہاز لنگر انداز کرنے سے پہلے قتل و غارت گری کے تمام آثار مٹا دیے گئے۔ آنے والوں کے لیے رسیوں کی سیڑھیاں لٹکا دی گئیں۔ کشتیوں سے آنے والے لوگ باوردی فوجی تھے۔ ان میں سے ایک جو ان کا افسر تھا، وہ بولا، کیا تمہارے پاس اس علاقے میں داخل ہونے کے کاغذات ہیں؟ فیجی نے کہا، ہمارا جہاز طوفان کا شکار ہو گیا تھا، مجبوراً ہم اس ساحلی علاقے کی طرف آ گئے۔ تم دیکھ سکتے ہو جہاز کے بادبان پھٹ گئے، اس لیے ہم اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس نے پوچھا، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ فیجی بولی، ہم افریقہ سے آئے ہیں، کپاس کی تجارت کرتے ہیں۔ وہ بولا، یہاں رکنے کے لیے گورنر کی اجازت لینی پڑے گی۔ فیجی نے اپنے گلے سے قیمتی موتیوں کا ایک ہار اتار کر افسر کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور بولی، اس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے۔ قیمتی موتیوں کا ہار دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بولا، آپ گورنر کو عرضی بھیجیے کہ آپ کے جہاز کو مرمت کی ضرورت ہے۔ آپ مرمت کا معاوضہ ادا کر دیں گی، بلکہ یہاں قیام کا معاوضہ بھی ادا کریں گی۔ وہ مان جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے بعد تمام معاملات اس افسر نے ہی طے کروا دیے۔ بہت جلد گورنر کی طرف سے یہاں قیام کی اجازت مل گئی۔ تب فیجی نے اطمینان کی سانس لی۔ اس افسر نے فیجی کو مشورہ دیا تھا کہ گورنر کی دعوت کرے اور کوئی چھوٹا موٹا تحفہ بھی دے دے۔ اس نے بتایا تھا گورنر صاحب ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو تحائف دینے کے معاملے میں کنجوس نہ ہوں۔ فیجی نے اس افسر کی خاطر مدارات میں بھی کوئی کمی نہ کی۔ جس جزیرے کا گورنر لالچی ہو، وہاں کے افسران کتنے لالچی ہوں گے، اس کے بارے میں سوچنا ہی فضول ہے۔ مختلف کاموں سے فراغت پا کر فیجی مجھ سے بولی، قاسم، ہمیں یہاں بہت سے کٹھن مراحل سے گزرنا ہوگا، تم بددل مت ہونا، یہاں تمہاری عظمت کے دوسرے مرحلے کی تکمیل ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم تک نہیں مجھے کس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر جو کچھ مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اپنی دنیا میں ہوتا تو کسی قیمت پر نہ کرتا۔ میرا اشارہ مرجینا کے قتل کی طرف تھا۔ بولی، تمہیں جو مقام ملنے والا ہے، اس کے بعد تو تم ہمیں دعائیں دو گے۔ مرجینا کا قتل اتنا ہی ضروری تھا جتنا ہمارا سانس لینا۔ میں تمہیں بس اتنا بتا سکتی ہوں، چند ایسی لڑکیاں ہیں جو اگر زندہ رہیں تو تمہاری ساری عمر تاریکیوں کے سفر میں گزر جائے گی، کیونکہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تمہارے راستے کی رکاوٹ بنے گی۔ ان 7 لڑکیوں کی قربانی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ طے کیا گیا ہے کہ تمہیں ان کے خون سے نہلا کر پاک کر دیا جائے اور رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ جہاز کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تم ہمیں جو تجویز پیش کرو گے،
ہم اسے منظور کریں گے، کیونکہ تم بہت بڑا مقام پانے والے ہو۔ میں نے کہا میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ یقین کرو، جاننے کے بعد میں خلوص دل سے تم لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی اگر میں مجبور نہ ہوتی تو تمہیں سب کچھ بتا دیتی۔ گورنر کی طرف سے کچھ مزدور جہاز کی مرمت کا کام کرنے آ گئے تھے۔ جہاز بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ فیجی نے یہاں رکنے کے لیے جہاز کی خرابی کا بہانہ بنایا تھا، جان بوجھ کر توڑ پھوڑ کر کے طوفان کے ثبوت بنائے تھے اور بعض پرزوں میں خرابی پیدا کر دی تھی۔ اس دوران فیجی نے باروسے کے گورنر کی دعوت بھی کی۔ میں نے اس دعوت میں شریک ہونے سے معذرت کر لی اور گورنر سے ملاقات بھی نہیں کی، البتہ دور سے اسے دیکھا۔ وہ اچھی شکل و صورت، بلند قد و قامت کا آدمی تھا۔ مجھ پر بیزاری طاری تھی۔ فیجی کا اصرار تھا کہ جہاز کے باقی افراد جزیرے پر آ جا رہے ہیں، میں بھی یہاں بیٹھ کر بیزار ہونے کی بجائے سیر کرنے نکل جاؤں۔ لہٰذا ایک صبح میں تیار ہو کر جہاز سے نکلا۔ یہ کافی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ میں چلتے چلتے بندرگاہ کی حدود سے نکل کر شہری علاقے میں آ گیا۔ اس کی گلیاں اور بازار ترتیب سے بنائے گئے تھے، مکان خوبصورتی سے تعمیر کیے گئے تھے۔ یہاں کے باشندے بھی خوبصورت اور صحت مند تھے۔ یہاں کا ماحول مجھے اپنی دنیا سے قریب تر محسوس ہوا۔ ویسا ہی طرز رہائش، ویسی ہی دکانیں، بازار، چہل پہل۔ میں کافی دیر بلا وجہ گھومتا پھرتا رہا، لیکن ایک جگہ اچانک ایک تیز نسوانی چیخ سن کر رک گیا۔ چیخ کی یہ آواز ایک مکان کی کھڑکی سے آئی تھی۔ میری نگاہیں ادھر اٹھ گئیں، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ ابھی میں نے قدم آگے بڑھانے کا ارادہ کیا تھا کہ عمارت کے کھلے ہوئے گیٹ سے کوئی دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، دیوانوں کی طرح میری طرف دوڑ رہی تھی۔ میں نے جانے کے لیے آگے قدم بڑھائے، مگر وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں احمقوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عمارت کے اندر سے کئی لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ان میں 2-3 مرد تھے، 2-3 لڑکیاں اور ایک بوڑھی عورت۔ ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا، فیموش؟ ارے یہ تو فیموش ہی ہے۔ عورت بولی، پکڑ لو اس بھگوڑے کو، جانے نہ پائے، میں تو اس کا خون پی جاؤں گی۔ مردوں نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ سارا ڈرامہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ عورت بولی، ارے کوئی میری تائشے کو تو سنبھالو، میری بچی بے ہوش ہو گئی ہے، اور اس مردود کو اندر لے کر چلو۔ میرے ساتھ جو یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، کیا فیجی اس سے بے خبر رہ سکتی تھی؟ میرا خیال تھا کہ میری کوئی خفیہ نگرانی ضرور کی جا رہی ہوگی۔ یہ لوگ مجھے زبردستی اس عمارت میں لے گئے۔ ذرا سی دیر میں میرے گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ سب بھانت بھانت کی باتیں کر رہے تھے۔ لو تو یہ مردود یہیں تھا، کہاں چھپا ہوا تھا؟ بوٹیاں کاٹ دو اس کی، قتل کر دو اسے۔ بوڑھی عورت بولی، کہاں جا کر مر گئے تھے بے ایمان؟ میں نے کہا، چلو بھر پانی میں۔ بھلا میں اس مذاقہ خیز ماحول میں اور کیا کرتا؟ تفریح کے موڈ میں آ گیا۔ بوڑھی عورت کی سمجھ میں چلو بھر پانی کا محاورہ نہیں آیا تھا۔ بولی، کیا مطلب؟ میں نے ہاتھ کی آدھی کھلی مٹھی اس کے سامنے کر کے کہا، یہ ہوتا ہے چلو۔ بوڑھی عورت ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، تو گویا اب تم پاگل پن کا مظاہرہ کرو گے؟ ایک لڑکا بولا، دادی تم رہنے دو، انکل ہوپ ہی اس سے گفتگو کریں گے۔ لڑکیاں اس بے ہوش لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جو لوگ پہلے مجھ سے نفرت بھری گفتگو کر رہے تھے، اب شکایتوں پر اتر آئے تھے۔ ایک بولا، آخر کیا خرابی تھی تائشے میں؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ میں نے بے ہوش لڑکی کو دیکھا، بلا شک و شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، مجھے ایک عورت نے اغوا کر لیا تھا۔ بڑھیا نے حیرت سے پوچھا، کس نے اغوا کر لیا تھا؟ صاف صاف بتاؤ کہاں رہے اتنے دن؟ میں نے کہا، جس نے مجھے اغوا کیا تھا وہ اس وقت بھی اسی بندرگاہ پر موجود ہے،
جا کر پوچھ لو اس سے۔ ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا وہ میرے بارے میں کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے۔ شاید میرا کوئی ہم شکل تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ بہرحال زندگی میں کوئی تبدیلی تو آئی۔ اب میں فجی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ اتنے لوگ مل کر گواہی دیتے کہ میں ان کا کوئی کھویا ہوا رشتہ دار ہوں تو فجی ان کا کیا بگاڑتی؟ یہ اس کا علاقہ نہیں تھا کہ جو چاہتی کرتی۔ یہ ایک جدید علاقہ تھا۔ یہاں ایک حکومت تھی، قوانین تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور کہا، بھائی لوگ، آپ انسانوں کے کون سے ریوڑ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی مجھ سے شرافت سے بات تو کرے۔ ایک بولا، تم نے اس کی گنجائش کہاں چھوڑی ہے؟ تم نے تائشے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے کہا، میں دوبارہ اس کی زندگی آباد کر دوں گا۔ بائی دی وے، میں نے کس طرح اس کی زندگی برباد کی ہے؟ بولا، تم اسے چھوڑ کر جو چلے گئے تھے، وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتی ہے۔ تمہیں اس پر رحم نہیں آیا؟ میں نے کہا، اس وقت تو نہیں، اب آ رہا ہے۔ اسی اثنا میں وہ لڑکی ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی پوچھا، فیموش کہاں ہے؟ مجھے دیکھا تو بولی، میں نے کیا گناہ کیا تھا فیموش؟ میں نے کہا، میں کہیں پھنس گیا تھا، پھر بھی میں سخت نادم ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ بولی، اب تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا؟ میں نے کہا، نہیں، پکا وعدہ۔ ان شکووں شکایتوں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ لڑکی یقیناً میرے ہمشکل کی منگیتر یا محبوبہ ہوگی۔ تائشے بولی، اب آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیں، مجھے فیموش سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اتنی دیر میں مسٹر ہوپ آ گئے۔ ان کی آمد کی اطلاع ایک ملازم سے ملی۔ میں نے سوچا، اچھا ہے، ڈرامے کا ڈراپ سین جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ وہ سامنے آیا تو میں حیران رہ گیا۔ مادام فیجی کی دعوت پر یہ شخص جہاز پر آیا تھا تو یہ باروسے کا گورنر تھا اور یہ گھر گورنر کا تھا۔ چلو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گورنر ہوپ نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات تھے۔ پھر اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور بولا، تو تم واپس آ گئے؟ میں نے کہا، اس کا جواب میں یہاں موجود ہر شخص کو دے چکا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض ہے۔ تائشے بولی، ڈیڈی، میری خاطر فیموش کو معاف کر دیجیے۔ گورنر کہنے لگا، ضرور معاف کر دوں گا، ذرا مجھے اس سے بات تو کرنے دو۔ وہ مجھ سے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ میں تو اس سارے واقعے کے خوب مزے لے رہا تھا، آرام سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچا، دروازہ بند کیا، پھر گہری نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، اب بتاؤ کہاں تھے؟ میں نے کہا، آپ بھی یہی سب کچھ کہیں گے؟ مجھ سے بات کرنے سے پہلے یہ بتا دیں، اس پورے گھرانے کی طرح آپ بھی مقبوط الحواس ہیں؟ بولا، میں اس علاقے کا گورنر ہوں، مجھ سے ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ میں نے کہا، معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کے اہل خانہ نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ لوگ زبردستی مجھے فیموش بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا تم فیموش نہیں ہو؟ کل تک تو نہیں تھا۔ تو پھر تم کون ہو؟ آپ مادام فیجی کے جہاز پر گئے تھے نا؟ میں اسی جہاز کا ایک مسافر ہوں۔ آپ کی طرف سے مسافروں کو باروسے کی سیر کی اجازت ملی تھی۔ باقی لوگوں کی طرح میں بھی جزیرے کی سیر کو اتر آیا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کی صاحبزادی دوڑتی ہوئی آئی، میرے پاس آ کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر آپ کے اہل خانہ مجھے زبردستی پکڑ کر اندر لے آئے۔ اس وقت سے ہر شخص مجھ پر لان تان کر رہا ہے۔ وہ بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، قاسم وجدان۔ کہنے لگا، تعجب کی بات ہے، دنیا کا کوئی فرد تمہیں دیکھے تو فیموش ہی کہے گا۔ جی، اس کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں میرا قصور بتا دیں۔ نہیں، تم بے قصور ہو، مگر ہم لوگ بہت بد نصیب ہیں۔ ہم ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے۔ یوں سمجھو کہ تمہاری شکل میں ہم پر پھر عذاب نازل ہو گیا ہے۔ تمہیں دیکھ کر تائشے کے دل میں اس کی یاد دوبارہ تازہ ہو گئی ہے۔
بات یہ ہے نوجوان کہ خاموش باروسے کا ایک نکما نوجوان لڑکا تھا، ایک گھٹیا نسل کا آدمی، لیکن بڑا خوبصورت اور بے جگرا۔ اس نے جزیرے کی لڑکیوں پر جادو سا کر رکھا تھا۔ پھر یہ تباہی میرے گھر تک پہنچ گئی۔ تائشے اس کی دیوانی ہو گئی۔ ہم نے اسے دور رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ مجبوراً ہم نے تائشے کی شادی خاموش سے کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ شادی سے ایک رات پہلے غائب ہو گیا۔ اوہ، یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ سنو نوجوان، میں تمہیں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ وہ بولا، اگر تم چاہو تو تائشے سے شادی کر لو۔ میں تمہیں اعلیٰ زندگی مہیا کروں گا، تمہارے لیے تمام ضروریات زندگی مہیا کروں گا۔ تمہیں اسی جزیرے پہ رہنا پڑے گا، البتہ اپنے لوگوں سے ملنا چاہو تو سال 6 ماہ میں چلے جایا کرنا۔ ہوپ کی بات سن کر میں نے فوراً ہی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ میں تو خود حالات سے تنگ آیا ہوا تھا۔ کسی طرح ایک بار میری جان مادام فیجی سے چھوٹ جائے۔ ویسے بھی تائشے بری لڑکی نہیں تھی۔ میں بھی زندگی کے ہنگاموں سے تنگ آ کر ایک پرسکون زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ میری رضامندی جان کر ہوپ بے حد خوش ہوا۔ کہنے لگا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، مادام فیجی سے میں خود بات کر لوں گا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں ہمارے پاس چھوڑنے پر رضامند ہو جائے گی۔ دراصل بات یہ ہے، تائشے کی دیوانگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ آخر میں ایک باپ بھی تو ہوں۔ میں نے کہا، مسٹر ہوپ، میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ مادام فیجی کسی قیمت پر مجھے چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہوگی۔ کہنے لگا، اس کے لیے تو میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا۔ تم بتاؤ، تم خلوص دل سے تیار تو ہو؟ میں نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن مادام فیجی پراسرار قوتوں کی مالک ہے۔ بولا، میں نمٹ لوں گا اس کی قوتوں سے۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے گھر والوں کو بتایا کہ اب اسے خاموش سے کوئی شکایت نہیں، وہ بہت جلد خاموش اور تائشے کی شادی کر دے گا۔